أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 30 سپارے رکھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 30 سپاروں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کی طرف اپنے 30 خطوط بھیجے ہیں، 30 خط بھیجے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے. وہ مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارتا ہے اور قرآن کے مطابق جو احکام اس کے سامنے آتے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہمارے لیے باعث نجات ہے اور قرآن کریم کی ایک حکم ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارے سامنے جب بھی قرآن کا کوئی حکم آئے تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. میں اور آپ یہی ارادہ کریں کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی دین اسلام کا حکم آئے گا اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل کے ساتھ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. بیان کرنے کا مقصد اور قرآن کی آیات اور احادیث پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ چیز آ جائے، ہم عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں. ایک آدمی کے سامنے لاکھوں کا مجمع ہو لیکن ان میں سے ہر ایک تنقید کی نیت سے بیٹھا ہو یا تنقیص کی نیت سے بیٹھا ہو یا ٹائم پاس کرنے کی نیت سے بیٹھا ہو تو لاکھوں کا مجمع فائدہ نہیں دیتا ہے. لیکن اگر کسی کے سامنے 2-4 آدمی بیٹھے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کر کے دین کا باب سیکھ کر دین کا مسئلہ سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاکھوں سے یہ 3-4 جو ہے نا بہت بہتر ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور جب بھی دین کا کوئی مسئلہ سیکھیں یا سنیں تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبے کے اندر جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے. سود اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے اور اس کے اندر سود خور کی سزائے دنیاوی اور اخروی کا ذکر بھی ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے یا سود کے لیے ماحول مہیا کرتا ہے یا سود کے لیے گواہ بنتا ہے یا راستہ آسان کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے اندر کیا عذاب رکھے ہوئے ہیں. سود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سود کا معنی یہ ہوتا ہے، لغوی معنی عربی میں ربا کہا جاتا ہے سود کو. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پڑھنا، کسی چیز کا پڑھنا. اور اصطلاح شریعت میں یعنی ہمیں کیا سکھایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو قرض دے کر اس کے اوپر بغیر کسی عوض کے اپنا مال بڑھا دینا. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو 100 روپے قرض دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ مجھے مہینے کے بعد 110 روپے دیں گے. تو یہ جو اوپر 10 روپے لے رہے ہیں یہ سود کہلاتا ہے. شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا.
اور ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اور ہر مسلمان ہی یہ مسئلہ جانتا ہے کہ سود جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی حد تک یہ کوشش کامیاب بھی ہوتی جا رہی ہے. اب سود حرام کیوں ہے؟ سود، جوا اور رشوت، یہ تین چیزیں حرام قطعی ہیں. سود، جوا اور رشوت، ان تینوں میں شخصی فائدہ ہوتا ہے. کسی ایک آدمی کو ہی فائدہ ہوتا ہے جو سود دے رہا ہے، جو جوا جیت رہا ہے یا جو رشوت لے رہا ہے. ایک فرد کو فائدہ پہنچتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تم سب کو فائدہ پہنچاؤ. ایک عالمگیر مذہب ہے. اور سود کی بازار جو گرم کی ہوئی جس قوم ہے وہ یہودی قوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور آپ علیہ السلام سے پہلے بھی یہودی لوگ سودی کاروبار کثرت سے کیا کرتے تھے. سود لینے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مال بڑھتا ہے. نظر کیا آتا ہے؟ کہ مال بڑھتا ہے. حالانکہ سود لینے سے مال تو بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن انسان کا دل کم ہو رہا ہوتا ہے. انسان کے دل کے اندر مال کی محبت آ رہی ہوتی ہے. کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کی زیادتی کسی کے پاس ہو تو لازماً اس کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر انسان کو سخاوت آ جانی چاہیے. مثال کے طور پر حال ہی میں آپ حضرات نے گندم کی ڈھیریاں اٹھائی ہیں، تو جب کاشتکار کسان گندم کی ڈھیری کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بہت ساری گندم ہوتا ہے اس کے پاس، 100 من 200 من، اس کے پاس بچے آتے ہیں مانگنے والے، وہ 2-2 3-3 کلو دے دیتے ہیں نا کہ یہ ہم اس کو ریڈی کے دے رہے ہیں، چلو بھائی لے جاؤ چیز لے لو. کوئی غریب آ گیا کسی کو من بھی دے دیتے، چلو یار ہمارے پاس تو بہت سارا ہے، اس کو دے دیں گے، اس کے گھر کا سر جائے گا، یہ گندم وغیرہ کھا لے گا. اب ہم کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کثرت سے موجود ہوتا ہے. اب ان دنوں میں اگر کوئی بندہ ہمارے پاس گندم مانگنے کے لیے آئے تو چونکہ ہمارے پاس تو ضرورت کی پڑی ہوئی ہے، اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے، کثرت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو یہ کہیں گے یار ابھی تو نہیں ہے، آپ فصلوں میں آ جانا، ہم آپ کو دے دیں گے. اور کسی چیز کی کثرت، زیادتی، یہ انسان کے اندر سخاوت کو پیدا کرتی ہے. لیکن سود کی کثرت انسان کے اندر کنجوسی کو پیدا کرتی ہے. سود خور جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس اگر کوئی آدمی جاتا ہے تقاضا کرتا ہے تو اس کی دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو قرض دوں، اس کو میں اپنے ماتحت کر لوں، اس کو قرضہ دے کر اس کو میں جکڑ لوں کہ کسی طریقے سے اس کو میں جکڑ کر اس سے مزید زیادہ پیسے اگلوا لوں. اس لیے سودی آدمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنجوس ہوتا ہے، سود خور. دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت معیشت کے اوپر جن کا قبضہ ہے نا وہ یہودی ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ مال جن کے پاس ہے نا وہ یہودی ہیں. آپ سروے اٹھائیں، نیٹ کے اوپر سرچ کریں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کنجوس قوم یہودی ہے. اور یہ کنجوسی انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ اپنی جان کے اوپر ہی پھر خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے. مال تو ہوتا ہے اس کے پاس لیکن وہ اپنی جان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے. تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ جو بندہ اپنی جان کے اوپر بھی خرچ نہ کرے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی خرچ نہ کرے. مال اللہ تبارک و تعالی اس لیے دیتا ہے کہ یہ نعمت مال کی اللہ تبارک و تعالی کو انسان کے جسم کے اوپر نظر آئے. اللہ نے فراوانی دی ہے، وہ فراوانی انسان کو جسم کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر جب نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن جو آدمی سود کے اندر مبتلا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے یہ نعمت چھین لیتا ہے. وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. اب سود کی کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے کے لیے جاتا ہے. ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے کہ آپ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ میں نے گندم خریدنی ہے، آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، میں گھر کی گندم خرید لوں پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا.
تو پھر آدمی کیا کہتا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آپ اس کے اوپر مجھے پروفٹ دیں گے. یہ جو اوپر یہ پروفٹ مانگا جا رہا ہے نا یہ سود کہلاتا ہے. یہ ہوتی ہے شخصی ضرورت اور ایک ہوتی ہے کاروباری ضرورت. آج کل نا اس معاشرے کے اندر ہمارے طبقے کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تجارتی سود حرام نہیں ہوتی، حالانکہ تجارتی سود بھی حرام ہے. تجارتی سود کیا ہے کہ ایک آدمی اسٹیبل ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ جا کر بینک سے قرضہ اٹھاتا ہے، کروڑوں روپے اٹھاتا ہے اور اس سے پھر مارکیٹ سے وہ چیز کو شارٹ کر لیتا ہے، وہ سود کے اوپر لیتا ہے. حالانکہ اس آدمی کو بھی مجبوری نہیں ہے، بینک کو بھی مجبوری نہیں ہے، دونوں بر رضا کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر کوئی گناہ بر رضا کیا جائے فریقین کی رضامندی سے، اس گناہ کی حرمت ختم نہیں ہوتی، اس گناہ کی حرمت برقرار رہتی ہے. کچھ لوگوں نے آج کل یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ تجارتی سود جو بزنس کے لیے لیا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ان کے بقول نہیں تھا اس لیے یہ سود حرام نہیں ہے. یاد رکھیں سود کسی بھی صورت کے اندر ہو وہ حرام ہے، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور قرآن کی قطعی آیات سے سود کا حرام ہونا ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا. سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے. پھر فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ پیش ہوں گے، وہ اپنی قبروں سے جب کھڑے ہوں گے وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کما یقوم الذی، ایسے لوگوں کی طرح یتخبطہ الشیطان من المس کہ جس کو شیطان نے چھو لیا ہو. یعنی جیسے کسی آدمی کو جنات ہو جاتے ہیں نا، ہمیں نظر آتے ہیں کہ اس آدمی کو جنات ہو گئے ہیں. جنات کی وجہ سے کوئی آدمی ہمیں جب نظر آتا ہے، کسی کے اوپر جنات ہوتے ہیں تو وہ بڑا عجیب و غریب بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں. وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیچارہ کیا، وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. باقی جتنے گناہ ہیں وہ شاید چھپ جائیں، لیکن سود خور آدمی جب قیامت کے دن مخلوق کے سامنے پیش ہوگا، سود خور آدمی جب قیامت کے دن مخلوق کے سامنے پیش ہوگا، اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، تو قیامت کے دن قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے دنیا کے اندر پاگل آدمی ہوتا ہے. یتخبطہ الشیطان من المس کہ جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، جس کے اوپر جنات اور آسیب کا اثر ہو چکا ہو. اس لیے اس آیت کی ذیل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات کا اثر ہونا کسی کی ذات کے اوپر یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہ ساری ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی، اکثر تو ہوتی ہیں ڈرامے بازیاں، لیکن ساری ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی کہ بسا اوقات انسان کے اوپر یہ جنات بھی اثر کر جاتے ہیں. اب یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن ان کو یہ سزا اس وجہ سے دی جائے گی کہ وہ دنیا کے اندر کہا جاتے تھے کہ کاروبار کے اندر اور سود کے اندر فرق نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ حضرات آج کل دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کہ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار اور سود میں کیا فرق ہے، وہاں پر بھی پیسے بڑھ رہے وہاں پر بھی پیسے بڑھ رہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام کو چیلنج کر رہے ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کاروبار کو تو حلال کیا ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر کسی جگہ پر سودی معاملہ ہوتا ہوا نظر آئے تو اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو سود سے پاک کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سود کھلانے والے پر، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سودی معاملہ لکھنے والے پر، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے سودی معاملے کے اوپر گواہ بننے والے پر. یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے 4 آدمیوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی. گناہ کا مرتکب تو ایک ظاہراً تمہیں نظر آ رہا ہے نا، ایک بندہ ہو رہا ہے نا جو سود کھا رہا ہے، لیکن اس کی حرمت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی معاملہ لکھنے والا اور سودی معاملے کے اوپر گواہ بننے والا.
ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للربا 70 جزءا، کہ ربا کی، سود کی نا 70 کم سے کم 70 درجے ہیں، سود کھانے کے اور اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ایسرہا ان ینکح الرجل امہ، فرمایا ان میں سب سے جو کم ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی بندہ یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ سگی ماں کے ساتھ، کتنا بڑا گناہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن سود خور آدمی کا گناہ اور اس کا گناہ، یعنی سود خور آدمی کا گناہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے سود کا 1 درہم کھایا، سود کا 1 درہم کھایا، اس کا گناہ کم سے کم اتنا ہے کہ گویا اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یہ تو بہت ہی بے حیائی کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن فرمایا کہ جو آدمی سودی معاملات کے اندر رہتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی پیسے کھاتا ہے، حدیث پاک کے مطابق وہ ایسا ہے کہ 1 درہم کے اوپر گویا اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اور جو آدمی زندگی بھر سودی معاملے کے اوپر چل رہا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، حدیث قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سود سے نہیں رکتا ہے، سودی کاروبار سے نہیں رکتا ہے، سودی معاملات سے نہیں رکتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ اعلان جنگ کرے۔ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، 2 لوگ۔ پہلے نمبر پر سودی معاملہ کرنے والا آدمی، کہ جو بندہ سود کے معاملات کرتا ہے اس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور نہ وہ آخرت کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سودی بینک یہ کیسے سٹیبل ہیں اور ان کو بڑی بڑی نعمتیں میسر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس، بڑے بڑے بنگلے ان کے پاس، بڑی بڑی پراپرٹیاں ان کے پاس، تو یہ لوگ کیسے سکون کے اندر ہیں؟ یاد رکھیں، سکون الگ چیز ہے، راحت الگ چیز ہے، سامان راحت سامان سکون الگ چیز ہے۔ کسی آدمی کو سامان سکون، اسباب سکون کا میسر ہو جانا یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ یہ آدمی سکون کے اندر رہ رہا ہے۔ کسی آدمی کو اسباب راحت کا میسر ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ راحت کے اندر اور سکون کے اندر رہ رہا ہے۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ امریکہ کے اندر، امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پر ارننگ بہت زیادہ ہے لوگوں کی، لیکن وہاں پر سارا معاملہ سود کے اوپر چل رہا ہے، بینکوں کے اندر سود ہے سارا، اور لوگ اپنا کاروبار سود کے اوپر چلا رہے ہیں۔ یہ چند سال پہلے کی تحقیق ہے کہ امریکہ کے اندر 75% لوگ ایسے ہیں جن کو نیند بغیر گولی کے نہیں آتی ہے۔ 75% لوگ سکون کی دوا لیتے ہیں پھر جا کر ان کو نیند آتی ہے، حالانکہ ان کے گھروں کے اندر اے سی بھی ہے، ان کے پاس بڑے بڑے بیڈ بھی ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس بنگلے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون کیوں نہیں ہے زندگی کے اندر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ کسی آدمی کو اسباب سکون کا میسر ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ آدمی سکون کے اندر رہ رہا ہے۔ ہم کسی آدمی کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ آدمی تو سودی معاملہ کر کے اور سود کے ساتھ زندگی گزار کر یہ بڑی اچھائی کے اندر رہ رہے ہیں۔ کبھی ہم اس سے جا کر پوچھیں کہ تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، آپ کو اس کے اندر کا جو دکھ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ ہم جھوپڑی کے اندر اس کے سکون سے رہ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے آدمی جو سکون کی گولیاں کھاتے ہیں؟ تقریباً کچھ ہوں گے، اور وہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے شاید کھا رہے ہوں، اور کچھ عرصے تک کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے۔ لیکن یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بینکوں کے مالک،
کہ جن کے پاس اربوں کھربوں روپے ہوتے ہیں لیکن وہ بیچارے سکون کی نیند کو ترس رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک عام مزدور جو 500 روپے کماتا ہے، 600 روپے کماتا ہے، رات کو جا کر کھانا کھاتا ہے، کبھی کبھی تو کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا، نیند کی وادیوں کے اندر چلا جاتا ہے. یہ سکون ہوتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا کہ اگر تم سود سے نہیں رکو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم اعلان جنگ کر رہے ہو. اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرتا ہے اور اللہ آخرت کے اندر بھی اس کو رسوا کرتا ہے. دنیا کے اندر رسوائی کیا ہے؟ علماء اکرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی طبقہ، کوئی بستی، کوئی قوم، کوئی فرد سود کے اندر مبتلا ہے، حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سود سے روکے. اگر وہ رک جاتے ہیں ٹھیک، اگر وہ نہیں رکتے تو پھر ان کے خلاف تلوار اٹھا کر ان کے خلاف جہاد کرے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو علی الاعلان توڑ رہے ہیں. اور آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب سود خوروں کو دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں. ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح، جیسے کمرہ ہوتا ہے اتنا بڑا پیٹ اور اس کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں، اس کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں. دنیا کے اندر تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی کثرت کے لیے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ خون کی ندی تھی، خون کی نہر بہ رہی تھی اور اس کے درمیان بیچوں بیچ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. وہ آدمی کنارے کے اوپر آتا، اس کے منہ کے اوپر فرشتے پتھر مارتے، وہ خون خون ہوتا، پھر نہر کے درمیان کے اندر چلا جاتا. حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے ہوتے رہے. تو سودی معاملات سے بچے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے. اپنی جو مال اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس کے اوپر قناعت اختیار کریں، اپنے دل کے اندر شکر پیدا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو کہ ضرور تمہیں بڑھا کر دوں گا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آیت اپنے دل کے اندر نقش کر لیں. اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا ہے. جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اتنے احکامات اور اتنی پابندیاں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی لگاتا ہے. اور بندہ یہ سمجھے کہ میں سودی قرضہ لے کر، سودی کاروبار کر کے میں جو ہے اسٹیبل ہو جاؤں گا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو رزق میں نے لکھ دیا ہے نا تمہیں اتنا ہی ملنا، اس سے زیادہ نہیں ملنا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس جاندار کو میں نے پیدا کر لیا ہے نا اس کے کھلانے کی ذمہ داری میری ہے، اس کے کھلانے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. نحن نرزقک، ان کو روزی کھلانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اب اپنی کوشش کرتے رہیں، حلال کوشش کریں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوگا. اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر تو دیکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سود سے بچائے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب اگلی آیت کہ سودی آدمی جو ہوتا ہے نا، جو سودی کاروبار کرنے والا ہوتا ہے،
اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے دوسرے کو جکڑنا ہے قرض کے اندر، اور اس کو قرض در قرض کے اندر میں نے مبتلا کرنا ہے، اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے، کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آ گیا ہے، تم نے اس کو قرض دے دیا ہے، تو پھر اس کے اندر مزید آسانیاں پیدا کر دو، اس کے اندر مزید آسانیاں پیدا کر دو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی مالدار تھا، اس کا آخری وقت آیا، فرشتہ اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا، اور بڑا گناہ گار سے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس نے کہا تلاش کرو، شاید تمہارے نام اعمال کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نیکی رکھی ہوئی ہو۔ تو آدمی کہنے لگا مجھے تو کوئی نیکی نظر نہیں آتی، ہاں البتہ ایک بات تھی میرے اندر کہ میرے پاس اگر کوئی بندہ قرض لینے کے لیے آتا تھا نا تو میں اس کو قرض دے دیتا تھا، پھر جب اس کے پاس جاتا، اس کے پاس سہولت نہیں ہوتی تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا کہ آپ مجھے بعد میں دے دینا، اور اگر میں دیکھتا کہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو میں اپنا قرض معاف کر دیتا تھا، اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو میں اس کو اپنا قرض معاف کر دیتا تھا۔ جب یہ آدمی اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو زیادہ لائق اس بات کے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، اس لیے میرے بندے تیرے اس عمل کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخلے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی گزرا، اس کے پاس کوئی اور عمل نہیں تھا، ایک عمل تھا، وہ عمل یہ تھا کہ لوگ اس سے مال لیا کرتے تھے اور وہ مال لوگوں کو دیتا تھا، لیکن جب کسی کے پاس دیکھتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ دو مختلف حدیثوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا، اس کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اسٹیبل ہے، مالدار ہے، کوئی بیچارہ غریب حال اس کے پاس آ بھی جاتا ہے قرض لینے کے لیے تو اس کو قرض دے دیا کرے، قرض دینے کے اوپر 2 ثواب ہوں گے، ڈبل اجر۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے، ضرورت مند کو، ہاں یہ چیک کر لے کہ وہ فراڈی نہ ہو۔ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، یہاں پر فراڈ کرتے ہیں، آ کر قرض مانگتے ہیں۔ آپ تحقیق کر لیں، آپ جاننے والے اس کو فراڈ نہ ہو تو آپ اس کو قرض دیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے کو قرض دیا اور وہ ضرورت مند تھا، پھر اس نے اس کے لیے ایک مہلت رکھ دی، مثال کے طور پہ کسی آدمی نے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے کہا کہ 1 سال کے بعد میں دوں گا، تو پورا سال ڈیلی 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر ہم 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر دیتے نا، وہ تو صدقہ ہو گیا نا، اس کا اپنا اجر ہے، لیکن کسی ضرورت مند کو ہم نے قرض دے دیا، اب ہمارا قرض اس کے پاس باقی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ مہلت نہیں آئے گی، روزانہ اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جب مقررہ مدت آ جائے، مقررہ مدت کا وہ آدمی اس کے پاس جائے اور پھر اس کے پاس نہ ہو، پھر اس کو آگے اور مہلت دے دے، جب تک وہ اس کو اور مہلت دے گا، جتنے دن اور گزریں گے اس کے اندر اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سود انسان کے دل کے اندر نا کنجوسی پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک دوسری جگہ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ سود کے اندر بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ سودی معاملے کے اندر تم کثرت کو دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزائیں دے گا جو آپ نے سن لی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں دے گی۔
تو میرے عزیزوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے قرب قیامت کے اندر سود بہت زیادہ عام ہو جائے گا، ہر بندہ اس کے اندر مبتلا ہوگا، اگر اس کے اندر مبتلا نہیں ہوگا تو کم از کم اس تک اس کے اثرات ضرور پہنچ رہے ہوں گے۔ ہم کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم علماء سے تحقیق کریں کہ آیا ہمارا یہ معاملہ شریعت کے مطابق تجارت کے اندر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جو بھی تجارت کر رہے ہوں، وجہ کیا ہے کہ تجارتی مسائل ہم علماء سے کیوں نہیں پوچھتے کہ دین کی قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہی۔ علماء سے نماز کا پوچھنا ہے، روزے کا پوچھنا، حج کا پوچھنا، زکوٰۃ کا، بس تجارتی معاملات نہیں پوچھنے۔ تجارتی معاملات بھی ہم دیکھیں کہ دین کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی سے کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کے اندر ہم سود کھا رہے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس لیے اس کے اندر خیال کریں۔ اور سودی معاملوں کے اندر بہت سارے جو آج کل رائج ہیں، ان میں بار بار آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ جو موبی کیش کے اندر، ایزی پیسہ کے اندر جو پیسے رکھتے ہیں نا، ان پیسوں کے اندر ہمیں منٹ ملتے ہیں۔ تقریباً ہم میں سے اکثر آدمیوں کے پاس یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، 1000 روپیہ رکھو تو 30 منٹ پتہ نہیں 100 منٹ ملتے ہیں۔ تو یہ جو منٹ ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ منٹ ہمارے لیے سود ہے، ان منٹ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض اس کے اوپر جو نفع اٹھایا جا رہا ہے، قرض دے کر نفع اٹھایا جا رہا ہے، یہ سود کے اندر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، اب وہ میرا مقروض ہے، اب میں کبھی اس کو کہتا ہوں یار مجھے موٹر سائیکل دے دے، کبھی اس کو کہتا ہوں مجھے گاڑی دے دے، کبھی اس کو کہتا ہوں میری دعوت کر دے، کبھی اس کو کہتا ہوں یار میرا فلاں کام کر کے آ جا۔ اب وہ بیچارے اس وجہ سے کر رہے کہ میں نے تو مولوی کا قرضہ دینا ہے، جب تک قرضہ نہیں اتاروں گا تو میں اس کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ تو یہ دباؤ اور یہ جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہ بھی سود کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس سے بچے، کیونکہ ہمارا کمپنی کے پاس یہ پیسہ قرض ہوتا ہے، ہم جب چاہیں گے وہ پیسے نکال لیں گے، تو اس کے اوپر یہ جو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، یہ جو ہمیں منٹ مل رہے ہیں کس لیے مل رہے ہیں۔ اس طرح آج کل ایک ایپ آئی ہے بر وقت، اس ایپ کا نام ہے، موبائلوں کے اندر ہوتی ہے، بر وقت ایپ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کو آسانی سے لون اور قرضہ مل جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اندر قرضہ لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ سود لگایا جاتا ہے، بہت زیادہ سود لگایا جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تو بھی 20,000 15,000 25,000 مل رہے ہیں، ہماری جان چھوڑ رہی ہے۔ ایک تو دنیا کے لحاظ سے بھی آپ پریشان ہوں گے اور آخرت کے لحاظ سے آپ اس سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ان معاملات سے بچنے کی کوشش کریں۔ سودی آدمی دنیا کے اندر بھی سکون سے نہیں رہ سکتا اور آخرت کے اندر بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور سود وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے 4 آدمیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے: سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا اور سود کے اوپر گواہ بننے والا۔ ہم کسی بھی معاملے کے اندر جا رہے ہو تو دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سودی معاملے کے اندر پڑ رہے ہو۔ اور آخر کے اندر آپ حضرات کو یہ خبر بتانی تھی، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہمارے شریعت بینچ جو بورڈ ہے اس نے سود کو بالکل ختم کر دیا ہے پاکستان کے اندر، اور اس نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ اگلے 5 سالوں کے اندر جتنے سودی معاملات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ہم کوشش کریں گے، ہم اور اپنے حاکموں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ کوشش کریں کہ ملک کے اندر سے سودی معاملات کو ختم کیا جائے، تاکہ جو ملک کے اندر بے برکتی پیدا ہو گئی ہے اس سے ہمیں نجات ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔